میت کو آگے کرو، میت کو اٹھا لو، کہاں گیا نام؟ جس نام پہ بڑا فخر کرتا تھا وہ نام کہاں چلا گیا؟ ختم ہو گیا نام، مرتے ہی نام ختم ہو جائے گا۔ جس نام کے لیے بڑے تو پاپڑ بیچتا تھا، اب کیا ہے؟ میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، اس کو دفناؤ، میت کو دفنا کے آئے ہیں، میت کو جو ہے وہ قبر میں رکھ کے آئے ہیں، سب نام ختم۔ فرمایا کہ اس موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور پھر کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی چکر لگا لیا کرو۔ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کی چیخیں بھی سن کے آ جایا کرو۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ظاہری عملوں کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باطن کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ ظاہری عمل بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے اور بندے کا باطن بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام جہاں اپنے ظاہری عمل کو شریعت کے مطابق چیک کرتے تھے تو وہ اپنے باطن کو بھی چیک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے دل میں کچھ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، میں ان کو زبان پہ لانے سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ تو پسند کروں گا کہ مجھے آسمان پر سے جا کر دھکا دے دیا جائے، وہ میں قبول کر لوں گا، لیکن دل کے اندر اٹھنے والے خیالات جو ہیں ان پر میں عمل نہیں کروں گا۔ یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو صرف وسواس کی حد تک جو ہے قوت دی ہے کہ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، باقی دلائل اور براہین نہیں ہے اس کے پاس۔ دلائل اور براہین جو ہیں وہ قرآن و سنہ میں ہے۔ ہمارا سابقہ موضوع جو چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے ضمیر کو دیکھتا ہے، عملوں سے پہلے، ہر چیز سے پہلے بندے کے ضمیر کو دیکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے۔ دل کے حوالے سے، ضمیر کے حوالے سے دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور پھر دلوں پر توجہ دیں، کیونکہ دل انسان کا جو ہے جیسے ظاہری طور پر بیماریاں دل کی وجہ سے ہوتی ہیں تو روحانی طور پر بھی بیماریاں دل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پوری توجہ انسان کی دل پر ہونی چاہیے۔ وہ دو حقیقتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہیں، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہے پھر۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے، جس کا چاہے، جس وقت چاہے، دل جس طرف چاہے پھیر دے، ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف، دوزخ کی طرف یا جنت کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے، یہ بڑی ایک کٹن حقیقت ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسائی ہمارے دل تک دی ہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کی رگوں میں ایسے رواں دواں ہے جیسے خون رواں دواں ہے۔
خون آپ کے رگوں میں جاتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ مرکز دل ہے۔ گویا کہ شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ آپ کے دل تک پہنچے، اور وہ خون کے ساتھ رواں دواں ہو کر وہ کیا بگاڑ اندر پیدا کر رہا ہوگا یہ کسی انسان کو نہیں، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ زیادہ توجہ آپ اپنے دل پر دیں، جس کو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یہ دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل کیا ہے، یعنی اس دل کو لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، جبکہ ساری حقیقت ہی دل پہ ہے۔ اس دل کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کو عربی میں قلبن کہتے ہیں، اور قلبن جو ہے وہ الٹ پھلٹ ہونے کو کہتے ہیں، کہ دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے، الٹ پھلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم قلب سلیم، جو سابقہ جمعے میں ہم نے کچھ اس کی مثالیں اور کچھ باتیں بتا دی تھی، اور دوسرا قلب مریض، اور تیسری قسم جو ہے وہ مردہ قلب ہے، مردہ دل ہے۔ قلب سلیم جو ہے وہ سارے نبیوں کا قلب سلیم ہے، دل صاف ستھرا ہے، ضمیر صاف ستھرا ہے۔ میں نے جو ہے وہ ایک صحابی کی مثال دی تھی جس کو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انس بن مالک سے کہا، یا انس ان قدرت ان تصبح او تمسی، اے انس اگر تو طاقت رکھتا ہے تو صبح بھی اپنے دل کو چیک کر لے، شام کو بھی اپنے دل کو چیک کر لے۔ لیس فی قلبک غش لأحد، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، اس لیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل صاف ستھرا تھا۔ فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان دخل معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کا دل صاف ستھرا۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سارے نبیوں کے بعد سب سے اگر افضل ترین شخص ہے تو وہ ابوبکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ ابوبکر صدیق اس لیے وہ سب سے افضل ترین انسان نہیں ہے کہ وہ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، تہجد پڑھنے والے ان سے اور بھی زیادہ صحابہ تھے۔ ابوبکر صدیق کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، ان سے بھی زیادہ قرآن پڑھنے والے قاری موجود تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری تھے۔ سب سے افضل ہونے کی یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ ان میں دین کی غیرت زیادہ تھی، ان سے بڑے بھی دین میں غیرت کرنے والے بہت سے صحابہ تھے، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس لیے افضل ترین انسان نہیں تھے کہ یہ دنیا کو چھوڑ چکے تھے، ان سے زیادہ دنیا کو چھوڑنے والے صحابی بھی تھے جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے بھی سب سے بڑے افضل اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے فقیہ تھے، بلکہ ان سے بڑے فقیہ اور ان سے بڑے عالم جو ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ اس کی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ بشیء وقر فی قلب،
قلبه کہ ایک چیز ضرور ہے جو ان کے دل میں تھی، جو دل کی اس کی تصدیق تھی اس جیسی کسی کی تصدیق نہیں تھی۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق کے یہ افضل ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے، دل کی کیفیت ایک جیسی کسی کی نہیں تھی۔ اور دوسرا دل جو ہے یہ پہلی قسم جو ہے یہ قلب سلیم صحیح سالم دل جو ہر بیماری سے پاک ہے۔ دل جو ہے یہ رئیس ہے، تمام اعضاء کا رئیس ہے، باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ تابع ہیں، آنکھیں تابع ہیں دل کے، کان تابع ہیں دل کے، اور زبان، سب اعضاء جو ہے وہ دل کے تابع ہیں۔ یہ صبح صبح جو ہے وہ دل کی جو ترجمان زبان ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں سارے اعضاء، کیونکہ دل کی ترجمان زبان ہے کہ زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ تو ٹیڑھی ہو کر کچھ بول بول کے 32 دانتوں کے بیچ میں چلی جاؤ گی، حفاظت میں چلی جاؤ گی، پتھر کس کو لگیں گے؟ کوئی آنکھوں پہ لگ رہا ہوگا، کوئی کانوں پہ، دیگر اعضاء کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے وہ زبان جو دل کی ترجمان ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ دوسری قسم جو ہے وہ مریض دل، وہ کئی قسم کا روگ لگ سکتا ہے دل کو، وہ شہوات کا روگ بھی لگ سکتا ہے، وہ شبہات کا روگ بھی لگ سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی کا شہوات میں غلام بن جائے یا کھانے پینے کا وہ غلام بن جائے، پھر وہ حلال و حرام نہ دیکھے، یا تو بندہ جو ہے وہ دل کسی عورت کو دے دے، عشق میں مبتلا ہو جائے، یہ عشق کا روگ لگ جائے، یہ دل بھی بیمار ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں وہ بظاہر دو ہی ہیں، ایک شہوات کی بیماری، ایک شبہات کی بیماری۔ شہوات کی بیماری میں ساری دنیا کے حوالے سے بندہ جو ہے وہ شہوت پر کو غالب رکھتا ہے، دل نہیں چاہ رہا اس کا نماز پڑھنے کو، دل نہیں چاہ رہا اس کا روزہ رکھنے کو، دل چاہ رہا اس کا شراب پینے کو، دل چاہ رہا اس کا غلط کام کرنے کو۔ یہ دل جو ہے یہ دل جو ہے وہ مریض دل ہے۔ اور پھر شبہات کی بیماری جو انسان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیتی ہے، دین کے بارے میں شبہ، جبکہ دین کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ لوگوں جو کتاب تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، جو سکھانا چاہتا ہوں، جس میں عمل کرانا چاہتا ہوں، جس میں پوری تمہاری دنیا کے احکامات ہیں، جس میں پورا جنت کا پروگرام ہے، اس کے احکامات کے بارے میں پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لو کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہذا دین میں شک و شبہ کرنے والا منافق ہے، بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بیماریاں جو ہیں یہ جب جس دل کو لگتی ہیں وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کو قلب مریض کہتے ہیں۔ جب یہ دل جو ہے گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے سے سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بھی ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے پھر اس کے نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ یہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اللہ نے نہیں لگائی، انہوں نے لگوائی ہے۔ دل سیاہ کر کر کے اللہ سے مہر لگوا لی ہے۔ بہت سارے دل جو ہے وہ سیاہ ہوتے ہیں، کسی پر دبے ہوتے ہیں، کسی پر زنگ چڑھا ہوتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر رین کی بیماری ہے، زنگ کی بیماری ہے، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر مہریں لگا دی، کہیں کہتا ہے کہ ان کے پردے دل میں ہیں اور دل جو ہے ان کا پردے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ یہ دل جو ہے یہ مریض ہے، یہ قلب مریض کی نشانیاں ہیں۔ یہ دل جب اس طرح سیاہ ہوتا جائے اور زنگ چڑھتا جائے اور پردوں میں چلا جائے یہ دل، اور مہریں اس پر لگ رہی ہو اللہ کی طرف سے، پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب سخت ہو جاتا ہے پھر یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کو دل کو مردہ دل کہتے ہیں، مردہ ضمیر کہتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ جب مرتا ہے تو جانوروں سے بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسان اور بہت سارے جن پیدا ہی جہنم کے لیے کیے۔ کیا نشانی ہے ان کی جو جہنم کے لیے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اور ان دلوں سے غور و خوض ہی نہیں کرتے، تفکر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ دیکھتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح۔ بل ہم اضل، بلکہ 2 قدم آگے ہی ہے، زیادہ گمراہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جانوروں کی طرح کیوں بن گئے؟ اللہ نے دل دیے تھے، آنکھیں دیے تھی، کان دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، پھر یہ جانوروں کی طرح کیوں بن گئے؟ فرمایا ان کو ایک بیماری لگی ہوئی تھی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، غفلت کی بیماری ہے۔ نمازی ہیں لیکن غفلت کی بیماری۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، ویل ہے۔ کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ان کو غفلت کی بیماری، غفلت کی بیماری۔ آپ دیکھیں، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن جب آپ دردی کے پاس جاتے ہیں آپ کی ساری نظریں اس سوٹ کے ڈیزائن پر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے ناپ جو ہے وہ شلوار کا ٹخنے سے اوپر دینا ہے، اس وقت وہ غفلت ہے۔ ایک 5 وقت کا نمازی وہ غفلت کی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ فرمایا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ ویل واد فی جہنم لو القیت فی سائر الجبال الدنیا لذابت، ویل جہنم کا وہ گڑھا ہے جس میں دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں، ایک لمحے میں پگھل جائیں، ایک لمحے میں پگھل جائیں۔ اور اس میں کون جائیں گے؟ بے نمازی نہیں، بے نمازیوں کا الگ ذکر ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ تو نمازی ہیں، نمازی بھی اور جہنمی بھی، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو غفلت کی بیماری لگی ہوئی تھی، غفلت کی بیماری۔ فرمایا کہ پھر ان کے دل ثم قست قلوبک من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کے جیسے ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ کب ہوئے؟ یہ بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے ہمیں بتاؤ کہ کس نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، یہ اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ بڑی تفصیل ہے سورہ بقرہ میں، آ کر گوشت کا ٹکڑا لگایا، اس نے بتا دیا اٹھ کے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اس سارے معجزے کو دیکھ کر بھی پھر نہیں مانے، پھر نافرمانیوں کی طرف۔ پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، مردہ ہو گئے۔ جب کسی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ماں کو تھپڑ مارنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، ماں کے آنسوؤں پر ترس نہ کھانا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے وہ گلی کوچوں سے معصوم بچیوں کو اٹھا کر
ان سے درندگی کا معاملہ کر کے، بدکاری کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ مردہ دلوں کا کام ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ دل، اس میں کوئی ہدایت کے چانس ہی نہیں ہوتے، روشنی نہیں ہوتی۔ وہ مردہ دل پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مردہ دل پھر کوئی نوجوان لڑکی اگر فوت ہوتی ہے، قبر میں دفن کرتے ہیں، تو وہ مردہ دل، نوجوان کا جو مردہ دل ہے، وہ قبر کو کھودتا ہے، سلیبوں کو ہٹاتا ہے، اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر کے بھی جو ہے وہ منہ کالا کرتا ہے۔ یہ مردہ دل ہے جس کو جو ہے وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر یہ ایک یا 100 قتل کر دے، اس کو کوئی دل ملامت نہیں کرتا۔ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ اور یہ دل جو ہے یہ مردہ دل ہے۔ 3 قسمیں ہیں دل کی۔ ایک بیمار دل، اگر آپ اس کو علاج کر لیں اس کو بیماری اس کی ختم کر دیں، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے جس کا دل مریض ہے وہ حج بھی کر لے پھر ویسے کا ویسا، وہ روزے بھی رکھ لے پھر ویسے کا ویسا۔ آپ دیکھیں گے جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ کروڑ پتی، ارب پتی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا، اور وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، لیکن یہ کروڑ پتی ہو گیا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ یہ دل مردہ ہے۔ 3 قسمیں ہیں دل کی۔ قلب سلیم، صحیح سالم دل، جو انبیاء کا دل ہوتا ہے، جو صدیقین کا دل ہوتا ہے، جو صالحین کا دل ہوتا ہے۔ یہ دل قلب سلیم اور قلب مریض جس میں ہم سب مبتلا ہیں، سب بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، سمجھو کہ قلب، اس کا دل مریض ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مردہ ہوگا۔ علاج کیا ہے؟ علاج بھی اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اس کا علاج یہ ہے، فرمایا کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، یہ شفا ہے۔ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، بڑے خلوص کے ساتھ عمل کرے، پھر یہ دیکھنا یہ دل جو ہے وہ کتنا صحیح سالم ہو جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے۔ آج لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ جی مجھے یہ پیلیا ہو گیا ہے، جس کو جرکان کہتے ہیں، اس کے لیے کون سی آیت پڑھوں کہ میرا جرکان ختم ہو جائے؟ کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں، کون سی آیت پڑھوں کہ بلڈ پریشر صحیح ہو جائے؟ اور اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میرے سر کا درد رہتا ہے، کون سی آیت پڑھوں سر کا درد چلا جائے؟ لیکن یہ ساری ظاہری جو بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے قرآن مجید ان کے لیے بھی علاج ہے، لیکن جس کے لیے قرآن اترا ہے اس کا علاج کوئی بھی نہیں پوچھنے آتا۔ کسی نے بھی کہا کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے، مجھے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اس کے لیے کون سی آیت پڑھوں؟ میرا دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کے لیے کون سی آیت پڑھوں؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کے لیے کون سی آیت پڑھوں؟ میرے دل میں ہر وقت حسد رہتا ہے، کینہ رہتا ہے، بغض رہتا ہے، اس کے لیے کون سی آیت پڑھوں؟ میرے دل میں جو ہے وہ عصبیت بھری رہتی ہے ہر وقت، میں ہر وقت جو ہے وہ یا تو صبائیت کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہوں، یا قومیت کا نعرہ لگا ہوتا ہوں، یا اپنے وطن کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہوں۔ یہ عصبیت میرے دل سے جاتی نہیں ہے۔ کوئی آیت ایسی بتا دو کہ جس کے ذریعے سے اس کا علاج کر لوں۔ یہ علاج ہم نہیں دیکھتے، اور جنہوں نے علاج کیا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھیں۔ ایک شخص 40 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت تھی، 40 لاکھ مربع میل، دین کے بارے میں اتنے سخت اور شدید تھے۔ کیا ہے
ان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک رات یہ جاتا ہے شخص ایک گھر میں رات کی تاریکی میں، اور جا کر تھوڑا عرصہ رہتا ہے اور رہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی میں کون سا شخص آیا ہے اس گھر میں، اور جب وہ شخص چلا گیا صبح صبح طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں آئے اور آ کر دیکھا کہ ایک عورت اس گھر میں ہے اور وہ نبینی بھی ہے، بوڑھی ہے۔ کہا کہ اے بڑھیا، رات کو کون آیا تھا آپ کے پاس؟ کہا کہ رات کو وہ ایک رات تو نہیں، وہ تو کئی راتوں سے آ رہا ہے، کئی راتوں سے آ رہا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہ رات کی تاریکی میں آتا ہے اور آ کر میرے کھانے کا بھی بندوبست کر کے جاتا ہے اور میری غلاظت کو بھی صاف کر کے جاتا ہے، اور رات کو آتا ہے، رات کو ہی چلا جاتا ہے۔ وہ تو ایک عرصے سے آ رہا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ طلحہ تجھے شرم آنی چاہیے۔ اسرار عمر تتبعو، کیا تو عمر کے رازوں کو پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس کو چیک کرنا چاہتا ہے؟ بندے کے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص رات کو کیا کرنے جاتا ہے ایک اجنبی گھر میں، لیکن اس خاتون نے جب بتایا کہ وہ آج سے نہیں ایک عرصے سے آ رہا ہے اور میری غلاظت کو صاف کر کے جاتا ہے، مجھے کھانا کھلا کے جاتا ہے، میں بوڑھی ہوں، نابینا ہوں۔ یہ ہیں دل کے صاف، یہ ہیں قلب سلیم والے لوگ جو اپنے عمل کو 12 لاکھ 40 لاکھ مربع میل پر جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھیں، اور ان کے عمل دیکھیں کس طرح وہ چھپا کے کا عمل کرتے ہیں۔ آج تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں تو نہیں، اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کو برا سمجھتا ہے۔ کسی کی غلاظت کو صاف کرنا جو ہے یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ آپ کے گھر میں، ایک ہی گھر میں 2 بہو ہیں، ان کے کوئی بچہ اگر پیشاب کرتے دوسری بہو اس کو نہیں دھوتی، وہ اپنے بچے کو تو دھوئے گی، دوسرے کے بچوں کو نہیں دھوئے گی۔ یہ کیسا عمر ہے جو راتوں کو جا کر ایک بڑھیا عورت کی غلاظت کو صاف کر کے آتا ہے، اس کو کھانا کھلا کے آتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی دیوار پر کسی نے بلغم والا دودھ پھینکا ہوا تھا اور وہ جم گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگوٹھے سے ناخن سے کچھ رہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، پھر ایک انصاری بچے کو بھیجا کہ دوڑ کے جاؤ گھر سے خوشبو لے کے آؤ، پھر اس نے خوشبو لگائی۔ اللہ کے گھروں کی صفائی اگر کائنات کے سردار کر سکتے ہیں تو پھر ارشد کا کیا معاملہ ہے؟ ارشد کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کائنات سے بڑھ کر ہیں ہم؟ کائنات کے سردار سے بڑھ کر ہیں؟ یہ ہے اخلاص، یہ قلب سلیم کے لوگ ہیں۔ اور ایک اور شخص قیس رحمہ اللہ، وہ 20 سال تک اس کی اہلیہ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ 20 سال سے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ 20 سال سے تہجد میں اٹھ جاتا، اس وقت کچھ نہ کچھ کھا لیتا، اور بیگم اگر اٹھتی کہتی ناشتہ تیار کروں، کہا نہیں ناشتہ میں نے تھوڑا سا کر لیا ہے، آپ دوپہر کا کھانا تیار کر دیں۔ اب وہ دوپہر کا کھانا دیتی، اور اس وقت دکانیں جو ہیں وہ 7 بجے کھلتی تھی، 7 بجے، آج تو 12 بجے کھلتی ہے نا، یہ بالکل دنیا ہی بدلتی۔ 7 بجے وہ دکان پہ چلا جاتا، اور جو کھانا ساتھ لے کے جاتا دوپہر کو کسی مسکین کو بلا کے کھلا دیتا، اور 7 بجے دکانیں شام کو مغرب سے پہلے بند کر دیتے تھے، اور آج بھی برطانیہ میں مغرب کے ساتھ ہی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور بند کر کے آ کر شام کو کھانا کھا کے نماز کے لیے چلا جاتا۔ 20 سال تک نفلی روزے رکھتے رہے،
گھر والی کو نہیں پتا چلا کہ یہ روزے رکھتا ہے. یہ ہے قلب سلیم کے لوگ. مدینہ منورہ میں ایک شخص جو ہے وہ صبح رات کو ہر گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے راشن رکھ کے جا رہا ہے. 100 گرام ہر روز لوگ اٹھاتے، کھاتے، لے لیتے. ایک دن راشن نہیں رکھا گیا. ایک دن راشن نہیں رکھا گیا. یہ رکھنے والا کون ہے؟ امام زین العابدین. امام زین العابدین رات کو ہر شخص کے گیٹ پر راشن رکھ کے آتا 100 گرام. ایک دن نہیں رکھا. ایک نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں رکھا ہے؟ نہیں. تیسرے سے پوچھا نہیں. چوتھے سے پوچھا نہیں. اس دن جب ان کا نماز جنازہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے جب ان کو نہلایا تو ان کی کمر پر نشانات بوجھ کے دیکھے. کہا یہ شخص جو ہر گھر میں راشن رکھ کے جاتا تھا یہی امام زین العابدین تھے جو آج فوت ہو گئے. آج کسی کے گھر میں راشن نہیں رکھا گیا. اس کے جسم پر نشانات جو بوجھ کے اپنے غلام کو بھی ساتھ نہیں دیا کہ یہ بوجھ اٹھاؤ میرے ساتھ اور گھروں میں لے کے چلو. خود اٹھا کر 100 گھروں میں راشن رکھتے رہے. یہ ہیں قلب سلیم کے لوگ، صحیح سالم دل، جو اپنے عمل کو چھپاتے تھے لوگوں سے. یہ قلب سلیم اور بالکل خالص نیت، خالص عمل. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے علاج کرنا چاہیے نا اپنے مرض کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب اپنے بستر سے اٹھتے تھے بغیر وضو کیے ہی بستر پر بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے. صحیح بخاری میں وہ کون سی آیت؟ وہ آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ کافی ساری آیتیں. یہ بستر پر بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو شفا ہے. بغیر وضو کے ابھی منہ بھی نہیں دھویا اور بیٹھے بیٹھے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور جب رات کو بستر پر آتے ہیں پھر تلاوت کرتے ہیں. اٹھتے ہوئے تلاوت، بیٹھتے ہوئے تلاوت. جو بندہ ہر وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا یقیناً یہ دل جو ہے اس کا صحیح سالم ہو جائے گا. اور دوسرا علاج کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ موت کو یاد کرے کہ ہم نے ایک نہ ایک دنیا سے چلا جانا ہے. ہمارے سامنے ہے. ہمارے والدین کہاں ہیں؟ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں؟ چچے تائے کہاں ہیں؟ ہماری خالائیں کہاں ہیں؟ ہمارے دوست کہاں ہیں؟ جو ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے وہ کہاں ہے؟ کالج کے ساتھی کہاں ہیں؟ دوست احباب کہاں ہیں؟ ان سب کو دیکھ کر ان کی موتوں کو یاد کر کے بندہ اپنے دل کا علاج کر سکتا ہے. دل کا علاج کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں موتیں کیسی آتی ہیں. پتہ چلا کہ شادی کا دن ہے، نوجوان کارڈ بانٹنے گیا، وہی موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا اور لاش گھر میں پہنچ رہی. ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقی. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو نا وہ موت تمہیں آنی ہے، آ کے رہے گی. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ بستر پر لیٹو اور لیٹ کر جو ہے وہ سوچو کہ میری روح جو ہے وہ نکل گئی ہے. بستر پر لیٹ کر سوچو کہ روح نکل گئی ہے. اب لوگ کینچی سے میرے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور پھر سوچو کہ مجھے اٹھا کے پھٹے پہ ڈال دیا ہے اور نہلا رہے ہیں. اور پھر سوچو کہ وہ کفن دے رہے ہیں. پھر سوچو کہ وہ قبر تک لے کے جا رہے ہیں. پھر سوچو کہ لیٹے لیٹے بستر پر کہ پھر سوچو کہ قبر میں رکھ دیا ہے. پھر سوچو کہ اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. اور پھر سوچو کہ محشر کا میدان آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے زندگی کیسے گزاری ہے، جوانی کیسے گزاری ہے. کہا اس پورے منظر کو سامنے رکھو گے تو پھر کبھی بھی آپ کا دل کسی اور طرف کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ اپنے دل کو ان خیالات کے ذریعے سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے
جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو نا شام کا انتظار نہ کرنا کہ شام بھی آئے گی۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا کہ صبح بھی آئے گی۔ ہم کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو ڈیوٹیوں پہ گئے گھر میں واپس آنا نصیب نہیں ہوا، جو صبح کو تھے شام کو گھر میں نہیں تھے، قبر میں پہنچ گئے۔ ایک ایک لمحہ اس پہ توجہ دو، اپنے دل کو درست رکھو، اور ان چیزوں سے موت کو یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اور پھر ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر تجھے انک لا تدری مسمک غدا، تو پھر تیرا نام کیا ہو جائے گا؟ کون لے گا نام؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ یہی کہے گا کہ میت کو لے آؤ، میت کو آگے کرو، میت کو اٹھا لو، کہاں گیا نام؟ جس نام پہ بڑا فخر کرتا تھا وہ نام کہاں چلا گیا؟ ختم ہو گیا نام، مرتے ہی نام ختم ہو جائے گا۔ جس نام کے لیے بڑے تو پاپڑ بیچتا تھا، اب کیا ہے؟ میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، اس کو دفناؤ، میت کو دفنا کے آئے ہیں، میت کو جو ہے وہ قبر میں رکھ کے آئے ہیں، سب نام ختم۔ فرمایا کہ اس موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور پھر کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی چکر لگا لیا کرو۔ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کی چیخیں بھی سن کے آ جایا کرو۔ ہم جیسے لوگ تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، اب ان کی چیخیں، آہیں، سسکیاں اور رونا دھونا، تکلیفیں، وہ آپ خود سن کے آؤ اپنے کانوں سے۔ کل تک وہ آپ کے ساتھ تھے، آج ہسپتال میں چیخیں نکل رہی ہیں، آہیں نکل رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کو دیکھو گے تو اپنے دلوں کو درست کرو گے، اپنے دلوں کو کی جو بیماریاں ہیں ان سے دور رکھنے کی کوشش کرو گے اپنے دلوں کو۔ اور ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس، اس نے کہا اللہ کے نبی دل بڑا سخت ہے، مردہ ہو چکا ہے، کیا اس کا علاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو ایسے کر، امسا راس الیتیم وآتم المسکین، کبھی کبھی ایسے بھی کر لیا کرو، کسی یتیم کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دیا کرو، اور کبھی اپنے دسترخوان پر کسی غریب مسکین کو جمع کر کے بھی کھلا دیا کرو۔ یہ کام کرو گے دل تمہارا نرم ہو جائے گا، وہ مردہ دل ختم ہو جائے گا، سخت دل ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ نے اپنے کسی چیئرمین کو بلا کر تو دعوت کی ہے، بڑے انسان کو تو دعوت کی ہے، کبھی اپنے دسترخوان پر محلے میں گلیوں میں جو بچے رل رہے تھے، تمہارے بچے تو جیکٹیں پہنے ہوئے، اور غریبوں کے بچے جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، سردیوں میں مٹی میں گھوم رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو اپنے دسترخوان پر بلا کر ان کو بھی کھلا دیا کرو۔ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور دل علاج کرنے کے لیے ایک اور علاج اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کہا کہ اس اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ اللہ سے دعا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایک دن کر رہے تھے تو دو صحابی اور ایک ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دعا آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام المجاہدین ہیں، آپ کا عمل تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، پوری امت کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حقیقت سے ناواقف ہو، یہ دل بنی آدم کے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، اس کی مرضی ہے، جس کا دل جب چاہے جس وقت چاہے وہ پھیر دے۔ وہ چاہے تو ایک جادوگروں کا دل پھیر کر جو ہے وہ اسلام پر لے آئے۔ جادوگر کہاں آتا ہے؟ جادو کفر ہے، جادو کرنے والا شخص کافر ہے، اور جادوگر کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، وہ تو دنیا سے بہت دور ہوتا ہے، دین سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہ مردہ دل جادوگر کا اللہ پھیر کر ان جادوگروں کا جو فرعون نے بلائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آمنا
برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ چاہے تو اس دل کو عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اور مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، آخر ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور جب حبشہ میں ہجرت کر کے وہاں رکے، وہاں کسی عیسائی نے دعوت دی تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا، مرتد ہو گیا۔ یا مقلب القلوب، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، وہ جس کا دل جب چاہے وہ صحابی کے دل کو پھیر کر عیسائیت کی طرف کر دے، وہ جادوگروں کا دل موڑ کر اسلام کی طرف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا میں کیوں نہ اس سے دعا کروں، اس لیے اس سے دعا کرتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے دل میں جو بیماریاں اللہ دور فرما دے، جو مردہ دل ہو چکے اللہ تعالیٰ ان مردہ دلوں کو زندہ دل بنا دے، ضمیر کو زندہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، غریبوں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔